کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ یہ سارے کہانی قصے اور یہ سارے دھوکہ خود فریبی نکل آؤ اس سے۔ اللہ رب العزت کے امتحان میں کامیابی کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ اگر اس کے امتحان میں نبی کا بیٹا بھی ناکام ہو جائے، اللہ نبی کے بیٹے کو بھی تم اور میں کون ہوں۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی نا، وہ بھی روتے تھے وہ بھی روتے تھے، رات بھر روتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، وہ اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا ہے جیسے دھل کے نچوڑتے نا پانی کو، ویسے وہ آنسو ان کے نچوڑے جاتے تھے دوپٹے سے، اتنا روتی تھی۔ کچھ تو ہے نا میدان محشر کہ حضور کی پاک بیوی جس کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، وہ اگر اتنا رو رہی ہے کہ دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے، تو رسول اللہ کی، بلکہ یوں کہوں جس کا شوہر مالک جنت ہو، جس کا شوہر مالک جنت ہو۔ اور پھر ایک بات کہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ قیامت کے دن شوہر کا ہاتھ بیوی کے ہاتھ میں اور بیوی کا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، تو حضور کی بیویوں کی شان کیا ہے؟ کسی کا ہاتھ بیوی ہونے کے لیے کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا، رسول اللہ کی پاک ازواج کا ہاتھ رسول اللہ مالک جنت کے ہاتھ میں ہو، انہیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ لیکن کچھ تو ہے نا، یہ جو رو رہے ہیں کچھ تو ہے، انہوں نے ہم سے زیادہ اللہ کی رحمت کو سمجھانا، ہم سے زیادہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو پہچانا نا۔ ہم لوگ جو قوالوں سے سن کر کے مزے میں مستیاں اڑا رہے ہیں کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو اللہ تیری جنت ویران نظر آئے گی۔ اللہ کی جنت تو آج بھی ویران نہیں ہے، اس کے خود ایمان کا ٹھکانہ نہیں، اور تو اس کی سن کر کے مچل رہا ہے۔ ام المومنین کا کردار تو دیکھ، ام المومنین سیدہ خدیجہ جو ماں ہے سیدہ فاطمہ کی، جو نانی ہے حسنین کریمین کی، جو ساس ہے مولا علی کی، جو رسول اللہ کی پہلی زوجہ ام المومنین جن کے لیے عرش سے سلام آتا ہے، وہ روتی ہیں اللہ کے خوف سے۔ ہمیں رونا نہیں آتا، اس لیے کہ ہم تو سمجھ رہے کہ ہمیں تو جنت ملنی۔ اور رہی صحیح کسر جاہل پیروں نے پوری کر دی کہ تجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، ہم تجھے جنت میں لے جائیں گے طریقت والے، وہ اس کا خود کا ٹھکانہ کچھ نہیں ہے۔ اور تم پھول رہے اس پر، نماز کے وقت میں پیر کے پیر دباتے ہو، مسجد میں آتے نہیں، کوئی منصور حلاج کے واقعات بیان کر کے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی مجذوب کے واقعات بیان کر کے دھوکہ دے رہا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجذوبوں کے واقعات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ مجذوب کہتے ہی اس کو ہے جس کی عقل ختم ہے، مجذوب کی زندگی لائق عمل نہیں ہے۔ اور یہ تو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ دوں، ہمارے لیے قرآن کہہ چکا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمیں حضور کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ آپ مجذوبوں کی زندگی کو آئیڈیل بنا رہے ہو تو تم بھی مجذوب بنو نا، پھر اس کے بعد مجذوب جیسی باتیں کرنا۔ اس طرح کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا نماز کی ضرورت اس کو ہے۔ یہ جملہ کہاں تک جا رہا ہے، اس کا اثر کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ کیا امام حسین اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ واللہ قیامت تک جو بھی پہنچے گا اللہ تک۔ شاہ عبدالعزیز کو اٹھا کے پڑھو، شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں علی اور اولاد علی پوری امت کی مرشد ہے، جس کو بھی اللہ کا قرب ملتا ہی نہیں ہے، وسیلے سے ملتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کو اٹھا کے پڑھو، فاروق اعظم کی اولاد میں سے وہ یہ بات لکھتے ہیں، اٹھا کے پڑھو شاہ عبدالعزیز کو کہ امت کے لیے مرشد یہ لوگ ہیں۔ لیکن امام حسین نے آخری سجدے میں جان دی، آخری وقت تک نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کیا وہ اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ آپ مجھے بتائیں، نماز سے چھٹکارا کبھی نہیں ہے۔ ہاں نماز سے چھٹکارے کی چند صورتیں ہیں، لیکن اللہ بچائے ہر صورت سے۔ نمبر ایک، کوئی پاگل ہو جائے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے، کوئی کافر ہو جائے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے، یا کوئی مر جائے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ کیا پسند کرو گے؟ عقل ہے کیا پسند؟ پاگل ہونا پسند ہے، مر جانا پسند ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کافر ہو جانا پسند ہے لوگوں کو؟ سوچو تو صحیح نا۔ اس لیے نماز پڑھو۔ اللہ نے کسی عبادت کا ذکر قرآن میں ایک بار، کسی کا 2 بار، کسی کا 4 بار، تنہا نماز ہے جس کا حکم اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ فرمایا۔
نماز سے زیادہ کسی اور عبادت کی تلقین اور تاکید نہیں کی گئی. وجہ صحابہ کہتے تھے اسی لیے کہ رسول اللہ کے دور میں مسلمانوں کو ہم پہچانتے تھے نماز سے. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. آپ غور کریں, یہ حال تھا. اور جو جماعت میں آتا تھا وہ مومن تھا, جو جماعت سے بھاگتا تھا وہ منافق ہوتا تھا. ہم اس کو منافق سمجھتے تھے جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا. اٹھا کے دیکھیے آپ صحابہ کی زندگی کو. بہرحال بات دور نکلی تو بات کو سمیٹتے بھی ہیں کہ جنت جو ہے نا, جنت کا سرٹیفکیٹ ہم کوئی لے کر نہیں آئے, اور اللہ نے ہمارے نام کے ساتھ کوئی جنت کا وعدہ نہیں کیا ہم سے. اس لیے کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا امید سے کہا جا سکتا ہے, یقین کچھ بھی نہیں ہے. یقین سے کوئی بات نہیں کی, اور جو یقین سے بولتے ہیں پھر اللہ رحم و کرم فرمائے. اب بتاؤ, جب نبی کا بیٹا, میں نے کہا تو کچھ لوگوں کی چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی, نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا. میں نے کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا جائے گا جہنم میں, نبی کا سگا چچا بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا. ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا آزر اللہ کے امتحان میں اس دن ناکام ہوگا, وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی, نبی کی بیوی, وہ اللہ کے امتحان میں ناکام ہوگی, وہ جہاں. آپ سوچیں تو تھوڑی دیر غور تو کریں, کتنا آسان سمجھائے نا جنت کو, کتنا آسان سمجھائے. اگر کوئی عقل مند آدمی صرف اتنا سوچ لے کہ نبی کی بیوی کسے کہتے ہیں, سوچے تو صحیح, نبی کا سگا چچا کسے کہتے ہیں, نبی کا بیٹا کسے کہتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ ہمارے امتحان کے لیے اس کی خفیہ تدبیر, اللہ کا وہ اعلان, جو میرے امتحان میں ناکام ہوگا وہ جہنم میں جائے. بے شمار ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے جہنم میں جائیں گے جو آپ کو دنیا میں لگتا تھا کہ بڑے نیک ہے, بڑے متقی ہے, بڑے پرہیزگار ہے, اس کے بعد بھی وہ جہنم میں جائیں. یعنی صرف گنہگار نہیں, وہ نیکوں کو بھی ڈال دے گا جو اس کے امتحان میں. قرآن خود کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں جائیں گے. جو تمہارے یہاں بہت عزت دار کہلاتے تھے, جن کے تم بہت عزت کرتے تھے, ان میں سے بھی بعض جہنم میں جائیں گے. اللہ فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ. دنیا میں بہت عزت دار بنتا تھا, بڑا عزت دار بنتا تھا, یہ چکھ. آج جہنم کا عذاب چل. کون جائے گا جنت میں, کون جائے گا جہنم میں, کوئی گارنٹی یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ہے جنت و جہنم کا فلسفہ. تو بہرحال اس وقت تو بادشاہ نے کہہ دیا